بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک چوز کیا ہے جس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے ریمانڈ کا۔ آپ لوگ عموماً دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ پولیس ریمانڈ لے لیتی ہے۔ جب بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو گرفتار کرنے کے بعد اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ پھر ریمانڈ کے اندر آپ لوگوں نے دو عموماً ٹرمز سنی ہوں گی، ویسے اس کی 5 ٹرمز ہیں۔ سب سے پہلے تو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، پھر جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، عام لفظوں میں بولا جاتا ہے، کبھی ٹرانزٹ ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان ٹرمز کو آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ریمانڈ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ کیوں لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد ریمانڈ کا یہ ہے کہ سوسائٹی کو ملزم سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے تاکہ سوسائٹی میں اس طرح کے مزید جرم نہ ہو، تو اس ملزم کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس کیا کرتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتی ہے۔ جو بیسک تفتیش ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے تک پولیس کرتی ہے، اور 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے پولیس کو مجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، تو تاکہ سوسائٹی میں مزید کرائم نہ پھیلے۔ اگر کوئی پرابلم اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس ملزم کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو ختم کیا جا سکے، اس کو مینیمائز کیا جا سکے۔ اسی طرح جسمانی ریمانڈ جو ہے، ایک سخت ورڈ بولا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ کا۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ میں پولیس جو ہے تشدد کرتی ہے، یہ کچھ ایسا تھا کہ قانون میں نہیں ہے کچھ بھی۔ تو جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے، ملزم کے پاس سے کوئی چیزیں برآمد کرنی ہے تو ان کو برآمد کیا جا سکے، مقدمہ میں اور حقائق کو سامنے لانا ہے، انکوائری، تفتیش، انویسٹیگیشن کو مزید آگے لے کے جانا، کچھ اس کے لیے ایویڈنس چاہیے، تو اس میں ملزم کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ اب ریمانڈ کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ریمانڈ کتنی ٹائپس کا ہے۔ تو ریمانڈ بیسیکلی قانون میں 5 ٹائپس کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے، اسی طرح پھر دوسرے نمبر پہ جوڈیشل ریمانڈ کی بات کی گئی ہے، اسی طرح ٹرانزٹ ریمانڈ کی، ریمانڈ آن بیل کی بات کی گئی ہے، اور سکسیسو ریمانڈ کی بات کی گئی ہے۔ جو بیسیکلی 2 ریمانڈز ہیں جن کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کی بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ ریلیٹیو سیکشنز کی بات کریں تو آرٹیکل 10(2) جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے وہ اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ اگر سی آر پی سی کی بات کی جائے تو 167 کے تحت کسی کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور اگر ڈیورنگ ٹرائل کی بات کی جائے کہ ڈیورنگ ٹرائل میں جو ریمانڈ کا پورشن ہے یا ریمانڈ کو ڈسکس کیا گیا وہ سی آر پی سی کی سیکشن 344 میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے کیس لاز بھی ہیں، جن میں اگر ہم لوگ بات کریں تو پی ایل ڈی 99، پشاور 39، عظمت علی کیس ہے، اس میں بھی اس ریمانڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا، آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہو۔ اسی طرح 1995 ایم ایل ڈی 771 محسن علی شاہ کیس ہے، اس میں بھی ریمانڈ کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا، تو یہ دونوں کیس آپ لوگ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس میں کے بارے میں اچھا بیسیکلی سی آر پی سی کے سیکشن 167 اس کو ڈسکس کر رہی ہے۔ تو اس میں کیا کیا کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو پولیس نے 24 گھنٹے کے لیے کسی ملزم کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے وہ کیا کرے گی، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ مجسٹریٹ سب سے پہلے پولیس کی فائل دیکھے گا، پولیس ریکارڈ کو ایگزامن کرے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، ابھی پولیس یہ بات کہہ رہی کہ ابھی تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، اس میں اور برآمدگی کرنی ہے، کچھ اور ریکوریز باقی ہیں، ابھی کچھ اور مزید حقائق کا جاننا ضروری ہے، تو کیا کر سکتا ہے، 15 دن تک کا فزیکل ریمانڈ دے سکتا ہے۔ اب ان پریکٹس میں کیا ہوتا ہے، 15 دن کا یکدم اکٹھا ریمانڈ نہیں دیا جاتا، 1 دن 2 دن 3 دن کا ریمانڈ کر کیسے دیا جاتا ہے، یعنی پہلے 2 دن کا دے دیا، پھر 2 دن کا دے دیا، پھر 1 دن کا، پھر کچھ اس طرح اس کو گیپس میں بنا دیا جاتا ہے، یعنی 15 دن کا اکٹھا ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔
اور جب بھی مجسٹریٹ ریمانڈ دے گا تو سب سے پہلے کیا کرے گا، وہ معقول وجہ کو لکھے گا کہ یہ وجہ تھی، اس وجہ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ریمانڈ دے رہا ہوں، فزیکل ریمانڈ، اور یہ وجہ وہ سیشن جج کو بھی آگے فارورڈ کرے گا۔ اسی طرح کوئی عورت ہوگی تو اس کو ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ دینے کا کیس صرف اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب قتل کا یا ڈکیتی کا کیس ہو، یا کوئی اسٹرانگ ریزن ہو، ایسا ایویڈنس موجود ہو جس کی وجہ سے، ادروائز عورت کے کیس میں یہ نہیں دیا جاتا۔ ریمانڈ کے وقت مجسٹریٹ کوئی بھی دفعہ، کوئی بھی سیکشن اس میں ایڈ بھی کروا سکتا ہے، کوئی دفعہ اگر سمجھے تو اس کو حذف کر سکتا ہے، ختم کروا سکتا ہے، تو یہ ریمانڈ میں کیا جا سکتا ہے۔ ریمانڈ جو جب بھی ختم ہوگا تو پولیس کیا کرے گی، اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ ریمانڈ جو پہلے دیا گیا تھا کیا وہ کافی تھا، نہیں کافی تھا، یعنی ابھی مزید برآمدگی کرنے کی کوئی وجہ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور ریمانڈ جب بھی دیا جائے گا، ملزم کی عدم موجودگی میں ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، ملزم کا موجود ہونا اس میں لازمی چیز ہے، اور ملزم جب موجود ہوگا وہ یا اس کے وکلا صاحبان وہ اس چیز کو اپوز کر سکتے ہیں کہ ریمانڈ نہ دیا جائے، کیونکہ اب کوئی برآمدگی نہیں ہے یا اس طرح کے اور گراؤنڈز بیسک ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو اپوز کر سکتے ہیں تاکہ اس پہ مزید ریمانڈ نہ دیا جا سکے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ابھی تک ایک دفعہ ریمانڈ دیا گیا، 2 دفعہ دیا گیا تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو ریمانڈ دینے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، تو اس لیے ریمانڈ مزید نہ دیا جائے۔ اسی طرح سملرلی اگر چلان جو ہے، چلان، پولیس چلان ہمیشہ یاد رکھیں سیکشن 173 CRPC کے مطابق چلان پیش کرتی ہے، لیکن اگر پولیس کافی ٹائم سے یعنی 2 ماہ گزر گئے چلان نہیں پیش کر سکی تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک چلان نہیں پیش ہوا اس سے پہلے پری ٹرائل پروسیڈنگ ہے، اس میں ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور جب چلان پیش ہو جاتا ہے تو ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر 2 ماہ یا اس طرح کہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، چلان نہیں آیا، تو کیا ہو سکتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحبان نامکمل چلان کے اوپر بھی کیا کر سکتے ہیں، ٹرائل کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر 2 ماہ یا اس سے بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور پھر بھی چلان نہیں پیش ہوا تو پھر کیا مجسٹریٹ سیشن جج کو لکھے گا، اس سیشن جج صاحب کو کہے گا کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے، ایکشن لیا جائے، کیا 2 مہینے ہو گئے ہیں پھر بھی چلان پیش نہیں، اور دوسری طرف وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو لکھ سکتا ہے کہ چلان پیش نہیں ہوا، لہٰذا محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا جائے اور سو آن۔ اور ایک سب سے امپارٹنٹ لاسٹ پہ بات کہ ایک دفعہ اگر کسی ملزم کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دوبارہ فزیکل ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو بہت سی ریمانڈ کے بارے میں چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ جہاں پہ پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہے تو میں اپنا نمبر بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ پھر اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ یہ باتیں آپ کو مزید ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔